أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ عز وجل: والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. معزز حاضرین اور پردہ نشین میرے اسلامی ماؤں اور بہنوں، کل کے درس میں ہم نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کی کہ انسان کو ہلاک کرنے والی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین ہیں، جن میں سے پہلی برائی بخیلی اور لالچ. بخیلی اور لالچ انسان کو دنیا میں ہلاک اور برباد کر دیتی ہے، اور اسی نتیجے سے انسان دنیا میں کئی ایسی اخلاقی برائیوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے جو برائیاں کہ اسے دنیا میں ہلاک کا ذریعہ بن جاتی ہیں. اسی بخیلی اور لالچ کی وجہ سے کبھی انسان بہت سارے واجبات کی ادائیگی سے بھی رک جاتا ہے. جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی مال عطا کریں اور مال نصاب کو پہنچ جائیں اور اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے اور بندہ زکوٰۃ ادا کرنے سے رک جائیں تو یہ رک جانا اس کے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے. زکوٰۃ ادا نہ کرنا، زکوٰۃ دینے سے رک جانا، یہ انسان کے لیے بہت بڑا گناہ ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی خطرناک انجام رکھنے والا گناہ ہے. زکوٰۃ نہ دینا یا زکوٰۃ دینے کے تعلق سے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو دو مسئلوں کو سمجھنا ضروری ہے، دو نقطوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہر انسان جس کے پاس مال ہو، یہ مال اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطیہ ہے، یہ مال اللہ تبارک و تعالی کا ہے. مال اللہ کا ہے تو اس میں حکم بھی اسی کا چلے گا. کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ جو کچھ مال میرے پاس ہے وہ میرا ہے
اور اس میں مکمل تصرف میرا ہی چلے گا، یہ غلط خیال ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جا بجا یہ بات بتا دی کہ لوگوں، جو کچھ مال تمہارے پاس ہے وہ ہم نے عطا کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، کہ ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں مال و دولت عطا کیا ہے اس میں سے تم خرچ کیا کرو۔ تو اسلام نے ہمیں یہ تصور دیا کہ ہمارے پاس کوئی بھی مال ہو، چاہے وہ مال پیسے کی شکل میں ہو، جائیداد کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے جو جائیداد میرے پاس ہے، جو چیزیں جن کا میں مالک ہوں، وہ میری کوشش سے، میری محنت سے ملی ہوئی ہیں، وہ میرا مال ہے، میری ملکیت ہے، اس میں مکمل تصرف میرا چلے گا، میں جیسے چاہوں ویسے خرچ کروں یا جیسے تصرف کروں، یہ انسان کو ہلاک کرنے والا خیال ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں قارون کا ذکر کیا۔ قارون جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ مال سے، جائیداد سے، دولت سے نوازا تھا۔ قارون کے اندر بہت ساری برائیاں، بہت ساری خامیاں پائی جاتی تھی۔ ان میں سے ایک خرابی یہ بھی کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے پاس جو کچھ مال تھا اسے یہ تصور کرتا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ جو کچھ مال میرے پاس ہیں، میری محنت، میری کوشش، میری اپنی فکر سے کمایا ہوا میرا مال ہے۔ کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے اپنی کوششوں سے، میرے اپنے علم سے اس مال کو حاصل کیا ہے، جیسے چاہوں میں خرچ کروں گا۔ اس کا یہ خیال کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، تو اللہ رب العالمین نے اسے دنیا ہی میں ہلاک کر دیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ اگر کوئی انسان اس مال کو اللہ کا دیا ہوا تصور نہ کریں اور اس پر اپنا حق سمجھیں، زیادہ حق اپنا سمجھے، تو یہ تصور اسے ہلاک کر سکتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جو کچھ مال ہیں، یہ مال ہمارے لیے آزمائش، امتحان ہے، فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر دور میں، ہر امت میں فتنے ہوا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہر قوم کو بعض چیزوں کے ذریعے آزمایا کرتا تھا۔ وفتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اللہ رب العالمین مال کے ذریعے میری امت کو آزمائے گا، میری امت کا امتحان لے گا۔ مال کے معاملے میں جو آدمی درست ہوں، مال کے معاملے میں جو آدمی کامیاب ہو جائے، مال کے معاملے میں جو اس امتحان میں اگر کامیاب ہو جائے، وہ انسان دوسرے معاملات میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ مال ہمارے پاس جو ہے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اللہ نے جسے دیا اس کے لیے بھی فتنہ ہے، اللہ نے جسے محروم کیا اس کے لیے بھی فتنہ ہے۔ جسے اللہ نے دیا ہے، اللہ رب العالمین اسے اس اعتبار سے آزماتے ہیں کہ میں نے اسے مال دیا، اس مال کو کہاں خرچ کرتا ہے، اس مال کو یہ کیسے خرچ کرتا ہے، یہ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال پر غریبوں کے کچھ حقوق متعین کر دیے۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، جیسے چاہوں میں خرچ کروں، جیسے چاہوں میں تصرف کروں اور جسے چاہوں میں دوں، یہ غلط تصور ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دیا ان میں انسان پر کچھ حقوق ایسے بھی عائد ہوتے ہیں جو حقوق کے غریبوں کے، فقیروں کے، مسکینوں کے، اس کے غریب رشتہ داروں کے بنتے ہیں۔ جب تک آدمی اس مال کو، اس میں غریبوں کا حق ادا نہ کرے، وہ آدمی اس مال کے معاملے میں آزمائش میں شکار ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقوق عائد کیے ہیں وہ حقوق دو طرح کے ہیں۔ بعض حقوق ایسے ہیں جنہیں ادا کرنا واجب ہے، جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں۔ مال نصاب کو پہنچ جائے تو جو مستحقین ہیں، غرباء و مساکین،
اور اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے جو مستحقین قرار دیے ہیں ان تک اس مال کو پہنچانا اس مالدار پر واجب ہے، ضروری ہے، فرض۔ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اللہ رب العالمین نے اسے قرآن مجید میں دردناک عذاب کی بشارت سنائے، دردناک عذاب کی خوشخبری سنائے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ میں فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور جو واجبی حق ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، اے نبی آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہ کریں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی عذاب تیار کر رکھے ہیں، دردناک عذاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور جو کچھ مال وہ جمع کر کے رکھتے ہیں اس مال کے تعلق سے اللہ نے کہا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اللہ رب العالمین اس مال کو کل روز قیامت جہنم کی آگ سے تپائیں گے، اس آگ کے ذریعے اس کے مال کو گرم کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس مال کو آگ پر گرم کر کے اسی مال کے ذریعے اس کو سزا دی جائے گی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم، اللہ رب العالمین ان کے پیشانی کو، وجنوبہم ان کے بازوؤں کو اور ان کے پیٹھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ داغیں گے، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی مال ہے جسے تم جمع کر کے رکھ رہے تھے اور اس کا حق تم ادا نہیں کر رہے تھے، اور اس کی سزا یہ ہے فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو کچھ تم نے جمع کیا تھا اس کی سزا تم یہاں چکو۔ آدمی دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو اس کے راہ میں خرچ نہ کرے، واجبی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس کی سزا یہ سنائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مال کے ذریعے کل روز قیامت اسے سزا دیں گے اور اسے گرم کیا جائے گا اور اس کے بدن کو داغا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جب اللہ رب العالمین کسی آدمی کو مال دیتے ہیں، مال نصاب کو پہنچنے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کریں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو سانپ اور اژدہے کی شکل دے دیں گے، لہو زبیبتان، اس کے آنکھوں پر 2 نقطے ہوں گے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس مال کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اژدہے کی شکل دے دی، سانپ کی شکل دے دی تھی، اس کے گلے میں ہار کے طور پر ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ اور اژدہا اس کو کہے گا، ڈستے ہوئے کہے گا انا مالکا، میں تیرا مال ہوں، انا کنزکا، میں تیری دولت ہوں، تو نے دنیا میں جو کچھ جمع کیا تھا وہی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو اژدہے کی شکل دے کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ اور جو آدمی اللہ کے دیے ہوئے مال کو جمع کر کے رکھے اور اللہ کے فضل کو اس کے راہ میں خرچ نہ کرتے ہوئے اپنے مال کو زیادہ ہوتے ہوئے دیکھ کر یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ مال اس کے لیے خیر ہے، یہ مال میں اس کے لیے بہتر انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر وہ آدمی جو اللہ کے واجبی حق کو ادا نہ کرے اور بخیلی کرنے لگے، ایسے آدمی کے لیے وہ مال اس کے لیے شر ہے، برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ، کہ وہ لوگ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال عطا کیا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے انہیں مال عطا کیا اور اس مال کے معاملے میں وہ بخیلی کرتے ہیں۔ بخیلی کیسے؟ مال جمع کرتے کرتے مال زیادہ ہو جائے، دولت زیادہ ہو گئی، خزانہ زیادہ ہو گیا اور وہ سمجھے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے۔ اللہ نے کہا بل ہوا شر لہم، نتیجے کے اعتبار سے تمہارے لیے مال، انجام کے اعتبار سے تمہارے لیے مال بہت ہی برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب العالمین کل روز قیامت اس مال کو طوق بنا کر اس کے گلوں میں ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مال کے ذریعے اسے سزا دیں گے۔ وہ مال جسے وہ اپنے لیے بہتر سمجھتا تھا، کل روز قیامت اس کے لیے برا ہوگا، شر ہوگا اور سزا کا ذریعہ بنے گا۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے
جو کچھ مال دیا ہے اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے مال کو لے لے، اللہ کے عطیات کو، اس کے فضل کو جمع کر لے اور اس کے راہ میں خرچ نہ کرے، بڑی سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنائی ہیں۔ یہ سزائیں کبھی انسان کے لیے ہوتی ہیں، کبھی اس کے معاشرے میں اس کی سزائیں نظر آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما منع قوم الزکاۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کسی قوم کو مال سے نوازیں اور وہ قوم بخیلی کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا نہ کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابتلاہم اللہ بالسنین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاشرے پر اور اس قوم پر بھوک اور قحط سالی کو مسلط کر دیتے ہیں، بھوک اور قحط سالی کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، کہ اگر کوئی قوم زکوٰۃ ادا کرنے سے رک جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیتے ہیں۔ جب آسمان سے بارش نہ ہو تو زمین کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، زمین کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ تُمْطَرُوا، اگر چوپائے نہ ہوتے، جانور نہ ہوتے تو یہ بارش بالکل ختم ہو جاتی۔ تو زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے انسان بہت سارے خیر سے، بہت سارے برکات سے، اللہ رب العالمین کے فضل سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے زکوٰۃ کے معاملے میں ہمیں جب کبھی زکوٰۃ واجب ہو جائے اسے ادا کرنے کے معاملے میں فوراً آگے بڑھنا چاہیے۔ زکوٰۃ نہ دینے کی اتنی خطرناک سزائیں سنائی گئی ہیں کہ آدمی اب مال جمع کرتے جائیں اور کل روز قیامت اس کے لیے وہ مال سزا کا ذریعہ بن جائے، عذاب بن جائے۔ کس قدر یہ ہلاکت اور کس قدر یہ ناکامی کی بات ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیلی کو ہلاک کرنے والی چیز قرار دیا۔ ہون شح مطاع، کہ آدمی بخیل ہو اور اس کا نفس اسے بخیلی کا حکم دے، اللہ رب العالمین اسے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور جو آدمی بخیل ہو اور لالچی ہو اور وہ آدمی اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرتے ہوئے مال کو جمع کرتے جائیں اور یہ مال نتیجے کے اعتبار سے اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہماری شریعت نے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، ایک واجب ہے۔ کوئی یہ آدمی یہ نہ سمجھے کہ جب ہم اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ہم غریبوں پر احسان کرتے ہیں، مسکینوں پر احسان کرتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ یہ واجب ہے، اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ ادا نہ کرنے والا بہت بڑا گنہگار ہوگا، کبیرہ گناہ کا مرتکب شمار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو مال دیتے ہیں تو اس مال میں غریبوں کا حق بھی رکھتے ہیں۔ اور جو آدمی اپنے مال سے زکوٰۃ نکالیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارتیں سنائی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، جو آدمی اللہ کے راستے میں واجبی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی علامت ہے کہ ہر آدمی کے دل میں فطری اعتبار سے ہر آدمی مال کا محبوب، اسے مال پسندیدہ ہوتا ہے۔ لیکن ایسے میں بھی کوئی آدمی اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مال خرچ کرنا اس کے ایمان کی علامت ہے، کیونکہ وہ اس یقین کے ساتھ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے کہ پروردگار مجھے اس مال کا بدلہ عطا فرمائیں گے، اس صدقے کا بدلہ مجھے کل روز قیامت ملنے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی لیے جو آدمی زکوٰۃ کے معاملے میں، صدقہ و خیرات کے معاملے میں، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کی کفالت کے معاملے میں آگے بڑھتا ہے تو اس کے ایمان کی علامت ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ آدمی مال خرچ کرنے کے معاملے میں، صدقہ و خیرات کے معاملے میں آگے بڑھنے والا ہوگا۔ اسی طرح جو آدمی مال خرچ کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے بہت ساری برائیوں کو مٹا دیتے ہیں اور اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ اللہ کے رسول آپ ان لوگوں کے مال سے زکوٰۃ لیجیے۔ یہ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو بہت ساری بیماریوں سے صاف کر دیتے ہیں، پاک کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مالدار آدمی آئے، تمیم کا آدمی تھا۔ کہتے ہیں کہ اتا رجل
من تمیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمیم ایک قبیلہ ہے. اس قبیلے کے ایک مالدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے انی ذو مال کثیر، کہ اللہ کے رسول میں بہت زیادہ مال والا ہوں، میں مالدار آدمی ہوں. وذو اہل، میں بچوں والا اور خاندان والا ہوں. فاخبرنی کیف اصنع وکیف انفق، کہ اللہ کے رسول اللہ نے مجھے مال سے اولاد سے نوازا ہے، میں اس مال کو کیسے خرچ کروں، کہاں خرچ کروں، یہ مجھے بتلائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخرج الزکاۃ من مالک، تم مالدار ہو، تمہارا مال نصاب کو پہنچا ہوا ہے تو تم اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کیا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا فإنها طہرۃ تطہرک، کیونکہ زکوٰۃ پاکی کا ذریعہ ہے، تمہیں وہ پاک کرے گا. زکوٰۃ کی وجہ سے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. زکوٰۃ کی وجہ سے انسان کو بخل کی صفت جو اس کے دل میں ہوا کرتی ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زکوٰۃ میں بہت زیادہ فائدے رکھے ہیں. تو اسی طرح زکوٰۃ دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں، رحمتیں، اس کے فضل نازل ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ میں تم پر خرچ کروں گا، میں تمہیں نوازوں گا، میں تمہیں دوں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے ایسا آدمی فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان، کہ ہر روز صبح سویرے فرشتے آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم اعط منفقا خلفا، کہ پروردگار جو آدمی تیرے راستے میں خرچ کرنے والا ہے اسے اور بھی عطا کر. اے پروردگار جو آدمی تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اسے اور بھی عطا کر. واعط ممسکا تلفا، اور جو آدمی بچا کے رکھتا ہے بخیلی کی وجہ سے ادا نہیں کرتا واجبی زکوٰۃ یا جو فقراء کے جو حقوق ہوتے ہیں اسے ادا نہیں کرتا، پروردگار اس کے مال میں کمی کر دے، اس کے مال کو خسارے میں ڈال دے. تو یہ فرشتوں کی دعا ہوتی ہے. ایک اور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو یہ زکوٰۃ اسے قبر میں عذاب سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہے. ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المیت اذا وضع فی قبرہ، کہ میت جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے گھر والے جو دفن کرنے والے جو جاتے ہیں تو ان کے قدموں کے آہٹ کو مردہ سننے لگتا ہے. اور سننے کے بعد فَإِن كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ، اگر وہ جو آدمی دفن کیا گیا ہے اگر وہ مؤمن ہے، ایمان والا ہے، تو نماز اس کے سر کے پاس آتی ہے. وَكَانَ الصِّيَامُ عَنْ يَمِينِهِ، روزہ اس کے دائیں جانب. وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ شِمَالِهِ، اور زکوٰۃ اس کے بائیں جانب رہتی ہے. وَكَانَ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصِّلَةِ، اور جو کچھ نیکیاں اس نے کیا وہ ساری نیکیاں اس کے پیر کے پاس رہتے ہیں. فَيُؤْتَى مِن قِبَلِ رَأْسِهِ، جب کبھی اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آئے تو اگر پکڑ سر کے راستے سے آئے تو نماز کہتی ہے کہ مَا قِبَلِ مَدْخَلٌ، اس طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے، دوسرے طرف جاؤ. جب اس کے بائیں جانب آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے کہ اس طرف اسے پکڑ یا اسے سزا دینے کی کوئی راستہ نہیں ہے، کسی دوسری طرف سے جاؤ. جب بائیں جانب سے سزا دینے کے لیے آتے ہیں تو زکوٰۃ کہتی ہے کہ اس طرف بھی اسے سزا دینے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کسی اور طرف جائیں. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نیکیاں ہمارے لیے عذاب قبر سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہیں، اور خاص طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا زکوٰۃ بھی جو ہے ہمیں عذاب قبر سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہے. تو زکوٰۃ دینا واجب ہے، جس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے. اس معاملے میں بخیلی کرنا یا اس معاملے میں ادا نہ کرنا بہت بڑا جرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو نوازتے ہیں تو اس کو آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، اور اللہ کا بندہ اگر اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. اگر مال خرچ کرنے کے معاملے میں رک جاتا ہے تو وہ آدمی ناکام ہو جائے گا. اور اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں دیتا ہے گویا کہ وہ اللہ کو قرض دیتا ہے. وہ آدمی اللہ کو قرض دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ
اس قرض کا بدلہ بہت بڑھا چڑھا کر دیں گے، بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ایک بینج کے برابر، کھجور کے بینج کے برابر صدقہ کرے گا، کل روز قیامت وہ بہت بڑے اونٹ یا پہاڑ کے مانند پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے کو قبول کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے صدقے کو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کو پروان چڑھاتے ہیں، بڑھاتے ہیں، اس میں بڑھوتری ہوتے رہتی ہے، اور یہاں تک کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو اضافہ ہوا سارے اضافے کے ساتھ اس کا بدلہ دیں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، نہ دینے والوں کے لیے دردناک عذاب، اور دینے والوں کے لیے اللہ کا فضل ہی فضل، اللہ کی رحمت ہی رحمت، اللہ تعالیٰ اسے نوازنے والے ہیں۔ تو زکوٰۃ دینا، صدقہ و خیرات دینا، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اس معاملے میں بخیلی کی وجہ سے اگر کوئی آدمی رک جاتا ہے، اس کی دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار یہ جو مال جو ہمارے لیے آزمائش ہے، اس میں ہمیں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح راستے سے کمانے، صحیح راستے پر خرچ کرنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔